آپ کی پارٹی میرٹ پہ لوگوں کو لا رہی ہے؟ ہاں بالکل. آپ دیکھیں شہباز صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں میرٹ کے اوپر, اور کوئی غلط کام نہیں ہو رہا, جتنے بھی ڈے اینڈ نائٹ ہی از ورکنگ فار اٹ. دیکھیں دوسرے, آپ دیکھیں دوسرے بھی چیف منسٹر ہیں, آپ دیکھیں ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں شہباز صاحب. جن لوگوں نے مشرف کا ساتھ دیا ان کو تو آپ لوگوں نے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا ہے. بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا کرائیٹیریا ہے سر, دیکھیں میری بات سنیں, یہ کہنا کہ ہم لوٹوں کو بٹھا رہے ہیں یہ بات غلط ہے. نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب دونوں نے یہ فیصلہ لندن میں کیا تھا, اور یہ سب پراپیگنڈا ہے. کچھ مثالیں ہیں, جنرل عبدالقادر بلوچ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں پارٹی میں شامل ہیں. کوئی مجبوری کے تحت بھی جو پریشر دیا گیا ہے, مجھے بھی بند کیا تھا, میں بھی اسی جگہ پر یہاں پر 2.5 مہینے رہ کے گیا ہوں. خاکانہ باسی کاف لیگ والوں میں بھی تو پریشر ہوں گی, ہمیں کاف لیگ والوں میں بھی تو کوئی پریشر آیا ہوگا, مجبوریاں ہوں گی, ان کو بھی واپس لے لیں. نہیں دیکھیں کاف لیگ, کچھ کاف لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اپنی اپنی جگہ پر ان کے اپنے خیالات ہیں, ان کی اپنی اپنی وجوہات ہیں, لیکن جہاں تک رہا ہماری جو لوئلسٹ ہیں وہ کھڑے اپنی جگہ پر, اتنے آدمی کھڑے رہے. آج میاں صاحب اس میں بات کروں گا, بریک کا وقت آ گیا ہے, اور آگے پھر میں ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے وقت. کیا چاہیے؟ ٹھنڈا, اسپیشل, ڈیپ فریشنگ, کول, کچھ تازہ, چل, میٹھا, مزیدار. کیا مطلب؟ ان سب کو چاہیے پالی جوس, ایپل, مینگو اور مکس فروٹس کے بھرپور مزے کے ساتھ. یہ لیجیے پالی جوس. A product of Popular Group. سب کرے جوس, پالی جوس. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں قوم پرستی کے حوالے سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے احسان پاشا صاحب جو ہیں اس پہ اظہار خیال کر رہے تھے. میں ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریپبلکن پارٹی امریکہ کے ممبر بھی ہیں, سابق صوبائی مشیر کراچی میں سندھ کے رہ چکے ہیں. ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, کیا پاکستانی قوم کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے, اور کیا یہ جو قوم پرست سیاستدان ہیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں, کیا یہ اپنے طور پر سیاست کرتی ہیں, یا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ان کی فورن فنڈڈ ہوتی ہیں, باہر سے بہت ساری قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ایسی قوتیں جو ہیں ان کو کھڑا رکھا جائے کسی بھی جمہوری حکومت کے سامنے, اور خاص طور پہ جس طرح ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوئی کہ ایسے ادوار میں ان لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ ملتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بٹے رہیں, اور جو بھی ڈکٹیٹر حکومت کر رہا ہو اس کو کوئی چیلنج نہ کرے اس کی اتھارٹی کو. دیکھیے صادق صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے ناردرن بارڈرز پہ ہندوستان کے 14 کانسلیٹ آفیسز ایگزسٹ کرتے ہیں. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کا وہ بارڈر جو افغانستان سے ملتا ہے, وہاں ہندوستان کی کانسلرز کی آفیسز کی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً پاکستان کے معاملات کے اندر ہندوستان انٹرونشن کر رہا ہے, اور کنزیکٹیولی کر رہا ہے. اسی کے لیے میں نے یہ نشاندہی کی کہ ہندوستان کے اندر خود 32 موومنٹس موجود ہیں. اگر ہندوستان نے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹی کی طرف لانے کی کوشش کی تو ہندوستان خود ٹوٹ جائے گا. یہ تو پہلا میسج ہے میرا انڈین جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہیں. دوسری چیز یہ کہ پاکستان بنا کیسے؟ پاکستان مسلمانوں نے اوورویلمنگلی پاکستان کے لیے ووٹ دیا, اور یہ بات اسٹیبلش کی گئی 1947 کے اندر کہ پاکستان ول بی اے اسٹیٹ predominantly run by the Muslims, اور انڈیا ول بی اے اسٹیٹ which will not comprise of the Muslims. تو جب مسلم میجورٹی پاپولیشن کے ووٹ سے بنگال پاکستان کا حصہ بنا, سندھ پاکستان کا حصہ بنا, پنجاب بنا, بلوچستان بنا, سرحد ہمارا بنا, تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد صرف ایک تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نیچے پاکستان بنا ہے. پاکستان کا اگر یہ کہیں پر نوشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان از اے سیکولر اسٹیٹ, دیٹس ایبسولوٹلی رانگ. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 31 کے تحت پاکستان کی وے آف لائف ہیز ٹو بی اسلامک وے آف لائف. اب آئیے اس کے بعد کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ایک چیز یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فورن فنڈڈ ہیں. نمبر 2, ڈیپریویشن ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کہیں پر ڈیپریویشن ہے بلوچستان کے اندر تو اس کو ابھارا جاتا ہے, اور اس سینس آف ڈیپریویشن کو جو احساس محرومی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے والی اب اس میں یہ کہ کیا واقعتاً محرومی ہے. محرومی کا ہونا
اور احساس محرومی کا ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ پرسپشن کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ ریالٹی کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر مستقل کوشش کی کہ بلوچستان کو ہم انکریج کریں, اور آج بھی ہم انکریج کرتے ہیں. سندھ کو انکریج کریں, آج بھی ہم انکریج کرتے ہیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ کو ہم انکریج کریں, کرتے رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی ہے. یہ بات آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ٹوٹل ایکسپلائٹیشن ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کا پاکستان کے اندر, اور پاکستان کو قومیتوں کے اندر ڈیوائڈ کرنے کے لیے, اور پاکستان کی تھیوری کو, بیسک جس کی بیسس پہ پاکستان بنا, اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے. وہ تو دو قومی نظریہ کے خلاف تو وہ شروع دن سے رہے ہیں نا. جس طرح کی قوتیں جو ہیں وہ تو پروپیگنڈا کرتی رہی ہیں, لیکن دو قومی نظریہ تو پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے. اور انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو نام نہاد سیکولرزم کا چہرہ ہے وہ بھی ان کے اپنے وہ سوامی عصیم آنند نے خود بے نقاب کر دیا. کس طریقے سے بتایا کہ سانحہ سمجھوتا ایکسپریس جو ہے وہ خود انڈین انتہا پسندوں نے کیا, اور اس کے پیچھے انڈین آرمی تھی. شاہ صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں جو قوم پرستی کی سیاست کر رہے ہیں وہ احساس محرومی کا شکار ہیں یا واقعی محرومیاں ہیں؟ میں عرض کروں, اگر ہمارا یہ رویہ رہا اور وہی راگنی وی میں پہلے کہا تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے تمام تر ڈیموکریٹ سسٹم کو فوجی جنرلوں نے تہس نہس کیا, یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے فوجی جنرلوں کے ساتھ کن کن لوگوں نے لڑائیاں لڑی, میں نام لینا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ میں کوئی نام, بڑا نام لیں گے تو آپ کو 2 یا 3 نام ایسے ملیں گے جنہوں نے 3 جنرلوں کے ساتھ اپنی زندگی گنوا دی. اگر وہ جنرلوں کی پیداوار ہوتے, اگر وہ نیشنلزم کی تھیوری اس طرف لے آتے, مثال کے طور پر جنرل ایوب کی مارشل لا کا قیدی جناب جی ایم سید صاحب تھے, اور وہ جنرل ایوب کی ساری مارشل لا کا زمانہ, غیر مارشل لا کا زمانہ وہ جیل میں رہے, ڈیٹیل رہے. ٹھیک. جنرل ایوب کی مارشل لا میں غوث بخش بزنجو 14 سال قید میں رہے, کی سزا آ گئی. جنرل ایوب کی مارشل لا میں اکبر بگٹی جیل میں رہے. جنرل ایوب کی مارشل لا میں خیر بخش مری جیل میں رہے. انہوں نے مارشل لاؤں سے ٹکرا کیا. پھر آؤ جنرل یحییٰ کی مارشل لا میں بھی جی ایم سید صاحب جیل میں رہے, اس نے ٹکرا کھایا اس مارشل لا کے ساتھ. اور جنرل یحییٰ کے میں بھی جل رہا ہوں ایوب اور یحییٰ کی. اور جو لوگ ضیاء الحق جن کا انداتا پھرتا رہتا تھا, اب پھر جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں, اب لوگوں کو چھوڑ دیتے. یہ اسٹیبلشمنٹ جب اپنی لیڈرشپ لے آتی ہے, ایوب نے بھی لائی, دولتانہ ختم, ناظم الدین ختم, ایبڈو ڈال دیا جو پالیٹیشنز تھے, میاں افتخار دین ختم, جی ایم سید پابندی, کھوڑوں پر پابندی, پھر اپنی لیڈرشپ سندھ میں لائی, پاکستان میں لائی, تھوپی. ضیاء الحق کی مارشل لا نے کیا دیا آپ کو؟ ضیاء الحق کی مارشل لا کو ہیروئن دیا, آپ کو کلیشن کو کلچر دیا. ضیاء الحق کی مارشل لا نے آپ کو کوڑے اور پھٹکے دیے. اس تمام تر مارشل لا میں جو لوگ ضیاء الحق کے مارشل لا کے ساتھ تھے وہ بھی غیر جمہوری روایت تھی, اور وہ بھی وہ قوم سے کہیں کہ ہم نے ضیاء الحق کا ساتھ دے کے پاکستان کے خلاف کام کیا تھا. ہم لوگ میں نے ضیاء کے 2.5 سال جیل کاٹائے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جیل کے اندر, میں پیرول پر نہیں نکلا. تو آپ نیشنلسٹوں کو یہ مت دیں, ہم ڈیموکریسی کے بھی لڑے. اس لیے کوئی برا نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. جب میں آپ سے فگرز میں بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت گیس کی پیداوار 71% سندھ دیتا ہے. 71 فگر ہے, جا کے دیکھو ڈھونڈو. اس وقت تیل کی پیداوار 46% سندھ دیتا ہے. ویئر از سندھ؟ کہاں ہے سندھ؟ کہاں سندھ کو یہ چیزیں ملی ہیں؟ کہاں سندھ کے آپ کو گھوٹکی کے شہر کے اندر قادر پہ ایک چھوٹا شہر ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے, وہاں کے مقامی آدمی کو چپراسی تک نہیں ملی ہے. سندھ سے جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, بلوچستان سے جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کیا کرتے رہے ہیں؟ میں یہ کہا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے 3 ادوار سے اس طرح سے حکومت کی ہے, کرائی ہے. آپ دیکھیں گے کہ 54 کے اندر ڈیموکریٹ سسٹم کو ملک غلام محمد کے گورنر جنرل کے ہوتے ہوئے ختم کیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ 58 کی مارشل لا اس کے سبب بنتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلم لیگ, چاہے کیا بھی نام ہو اس کا, چاہے فنکشنل ہو, چاہے میرے سابق لیڈر میاں نواز شریف کی لیگ ہو, چاہے اپنا یہ کیو لیگ جو مشرف نے بنائی ہو, ان کی حکومتیں دی گئی ہے. ٹھیک. یا پیپلز پارٹی یا فوج سیدھی خود.
पावर पॉलिटिक्स के ऑर्बिट में आपने जेन्युइन पॉलिटिशियन को निकाल के बाहर किया हुआ है। ये इलेक्शन भी एक मैन्यूरिंग होती है, सिस्टम होता है। अब आप क्या हो रहा है, अब आप देखिए इस सूबे के अंदर, सिंध के अंदर 3 पार्टियां, मेजर पार्टियां जो हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यहाँ तो सब जमाती हुकूमत में शायद अपोजिशन है ही कोई, सारी की सर, लेकिन मेन पीपल्स पार्टी, ANP और MQM, तीनों पार्टियां हुकूमत में होते हुए असला लेके एक दूसरे को मार रही है। अब रिलेवेंट हुआ ना आवाम, यानी ये कौन सी दुनिया की डेमोक्रेटिक कौमी मफाहमत की हुकूमत है जिसमें इस किस्म का कल्चर पैदा किया हो। ठीक, फिर में हम आते हैं पंजाब के अंदर, जहां गुड गवर्नेंस का नाम है, जहां गुड गवर्नेंस आप देख रहे हैं, पंजाब के हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, तो मेरा भाई साहब क्या समझते हैं इस सूरत हाल में हुक्मरान तबके की क्या जिम्मेदारी बनती है? हुक्मरान तबके की जिम्मेदारी क्या है? किस तरीके से अवाम के लिए बेहतरी के इकदाम होने चाहिए जो नहीं हो रहे? सर देखें, सबसे मेन इशू जो है वो इकोनॉमिकल, आपका पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सही होगा अगर आप 10 निकाती जो नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं उसको आप अगर लेके आप चलेंगे, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। ये कौम कायदे आजम के बताए हुए रास्ते पे तो चल नहीं रही, नवाज शरीफ के बताए हुए। सर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, सर आपके पास कोई रास्ता नहीं है इसके बाद। इनको ये मैं आपको बता दूं, मियां साहब को और आसिफ को किसने रोका है? ये दोनों साथ में है ना? नहीं 60% पीपुल्स पार्टी हुकूमत में है, कोalition पंजाब की। अच्छा 10 निकाती एजेंडे पे अमल के लिए डेमोक्रेसी क्या नवाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत दोबारा ज्वाइन कर लेंगे? मान सारा अपना है पाजी साहब, क्या वफाकी हुकूमत दोबारा ज्वाइन कर लेनी चाहिए 10 निकाती एजेंडे पे अमल के लिए? देखिए 10 निकाती जब तक होंगे तो और खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पॉलिटिकल कल्चर ठीक हो जाएगा। सब कुछ पीपल्स पार्टी करे, पीपल्स पार्टी करे, सब सारी पार्टियां करें। देखिए जो हुकूमत में सब नहीं हुकूमत में नहीं, बिल्कुल बिठाए और सबको बिठाकर सबको डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब क्या है इस वक्त हमारे एजेंडा क्या होना चाहिए? ये 10 के साथ रहे वो भी गलती। इसका हल ये है, जो बहुत से इख्तलाफात आप अल्ताफ हुसैन साहब से कर सकते हैं, लेकिन एक बात पर मैं चाहूंगा कि आप इत्तफाक करें, पाकिस्तान नीड्स लीडरशिप ऑफ द मिडिल क्लासेस। अल्ताफ हुसैन का यह स्टेटमेंट कि मिडिल क्लासेस की लीडरशिप को आगे आना चाहिए, ये वो क्लास है जो पाकिस्तान के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस, रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकती है। ये वो क्लास है जिसके अंदर इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पढ़े लिखे हैं। ये वो क्लास नहीं है जो फ्यूडल लॉर्ड्स की क्लास है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम नेशनैलिटीज नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम रीजनल डिवाइड नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम हैव्स और हैव नॉट्स की जंग है। हैव्स जो हैं वो अपने लिए मजीद मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू अनफेयर मीन्स, किकबैक्स, करप्शन, क्राइम, माफिया। ये वो प्रॉब्लम है जो हमारी निचली सतह पर आवाम को तकलीफ। न्यूज़ डेस्क में हमने इस बात पे बहस की कि पाकिस्तान में क्या कौम परस्ती बढ़ रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, शाह मोहम्मद शाह साहब, एहसान पाशा साहब, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, उसके अलावा लाहौर से हमारे साथ ही ख्वाजा नसीर ने मैं अपडेट किया। कंक्लूजन यही है कि जी एहसास महरूमियाँ जो हैं उनको दूर होना चाहिए और इस बात पर सब सियासी जमातों को एक कौमी एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो रास्ता दिया था उस पर चलना चाहिए और जो नवाज शरीफ साहब ने 10 नुकाती एजेंडा दिया है, ये सब जमातें अगर इसमें मुत्तफिक हो जाती हैं, अगर ये कौमी एजेंडा समझ के बात की जाती है और मासिस को जो है मिडिल तबके की जो क़यादत है उसको आगे लाया जाएगा, तो जमहूरियत आगे जितना मुस्तहकम होगी उतना अवाम के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होंगी ये चीज़ें। और जो कौम परस्त जो है सियासी धारे से कट के, अगर वो कौमी धारे से कट के जो है वो अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसकी वजूहात को तलाश करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए और उनको नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, वो वजूहात तलाश करने चाहिए, उनके ऊपर इकदाम होने चाहिए। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।